السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سٹی کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سٹ صاحب، انٹروڈکشن کراتے ہوئے میں نے پہلے سپیڈ تیز رکھی، اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بریک کے اوپر پاؤں رکھے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل بریک پہ پاؤں رکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں. ٹرمپ ڈاکٹرین کا دنیا بھر میں ڈنکا بج رہا ہے. ٹرمپ ڈاکٹرین نہیں، دین ڈونلڈ ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ وہ ہے نا مونرو ڈاکٹرین. یا جیمس مونرو. یہ ڈون ڈاکٹرین ہے. ہاں، یہ وہ کہہ رہے ہیں مونرو نہیں ہے، ڈونرو ہے. ڈونرو ہے. اوکے، ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. لیکن انہیں ماضی کے اور بھی جو یو ایس حکمران ہیں ان کے ساتھ انہیں تشبیہات دی جا رہی ہیں کہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے ہر ایک سے تھوڑا پیٹرن لیا ہوا ہے. اینی ویز، جو ان کی فریش انٹروینشن تھی وینزویلا میں، اس کے بعد سے پوری دنیا سہمی ہوئی ہے اور ہر ایک اس خوف میں مبتلا ہے کہ ان کے اگلے عزائم کیا ہوں گے. لیکن وینزویلا کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکنڈ فیز نہیں ہے، کوئی اور ویو آف اسٹرائک نہیں ہوگی، ہم کوآپریشن کی یقین دہانی کے بعد آگے بڑھیں گے. اور وہ فرائیڈے کو ملاقات، یعنی آج کے دن ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں آئل کمپنیز کے ساتھ. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وینزویلا کے حوالے سے اگلے عزائم آپ کے خیال میں کیا ہوں گے؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بات کا پتہ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کم کر سکتے. یہ کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے کہ آپ اپنے 1000-2000 امریکن سولجرز وہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ کر لیں، اس سے کچھ نہیں ملے گا. وینیزویلا جو ہے اس کے جو ملیشیاز کافی اسٹرانگ ہیں، اور آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لوگ موٹر سائیکلوں پہ بندوقیں لے کے نکلے ہوئے ہیں ریزسٹنس کرنے کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں بھی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرنا. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ دیٹ ول بی لیڈ ٹو اے فار ایور وار. ایک دفعہ امریکن سولجرز وہاں کہیں پہنچ جاتے ہیں نا، اور کسی تھوڑی دیر کے لیے رہنے کے لیے، تو وہ پھر کیجولٹیز ہوتی ہیں، پھر اس کو اور بڑھانا پڑتے ہیں ٹروپس، پھر اور ایشوز بنتے ہیں. دس از 32 ملین پیپل. سو ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی وہاں بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرنے. پہلی بات یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد کیا تھا یہ وینیزویلا کے ساتھ ٹف لائن لینے کا؟ دو. ایک یہ کہ چائنا اور رشیا سے اور چائنا سے جو ان کے تعلقات بن رہے تھے ان کو کم کرنا تھا. چائنا کو جو تیل جا رہا تھا اس کو روکنا تھا، اور دوسرا یہ کہ رشیا سے جو ہتھیار لے رہے تھے وہ بھی روکنے تھے. تیسری چیز یہ تھی، یہ جو سب کچھ جو تجارت ہو رہی تھی اس سے رشیا کا فائدہ تھا اس میں، اور چائنا کا فائدہ ہے اس میں. تو یہ کیونکہ اب ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہا ہے، تو یہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ کو کہ ان کو نہ کوئی سہولت ملے فرام دا ویسٹرن ہیمسفیئر، وہ جو ممالک ہیں جو ان کے قریب ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ ہی وانٹس کنٹرول اوور وینیزویلن آئل. اس کو یہ پتہ ہے کہ آگے ڈالر کی جو اسٹرینتھ ہے آگے ان گوئنگ فارورڈ، وہ ڈپینڈ کرے گا آن انرجی. اور اس وقت آئل کے ساتھ پیکڈ ہے ڈالر. اور وینیزویلا کے پاس سب سے زیادہ دنیا کے اوور 3 بلین بیرلز آف آئل پر ڈے، وہ اس کی ریسورسز ہیں، لارجسٹ ان دا ورلڈ. تو ڈونلڈ ٹرمپ وانٹس کنٹرول اوور دوز. تیسری چیز یہ تھی کہ پرانے زمانے میں جب وینیزویلا امریکہ کا ایلائی تھا، اور سارا تیل وینیزویلا کا جو تھا وہ امریکہ کو جاتا تھا، اور امریکہ نے وہاں اپنی آئل ریفائنریز بنائی ہوئی تھیں جو اسپیسیفکلی گیئرڈ تھی ٹو دا ہیوی آئل کروڈ دیٹ وینیزویلا پروڈیوسز. وہ ساری ساؤتھ میں تھی، ٹیکسس، لوئزیانا، اور وہ 8-10 وہاں بہت بڑی ریفائنریز ہیں، وہ بند پڑی ہیں جب سے ان کو یہ تیل نہیں مل رہا، بیکاز وہ عام تیل نہیں استعمال کر سکتے. امریکہ خود جو پروڈیوس کرتا ہے وہ لائٹ کروڈ، وہ دے کانٹ بی ریفائنڈ ان دیز. اور یہ بنائی گئی تھی ساؤتھ میں تاکہ دی ڈسٹینس بٹوین دا ریفائنریز ان وچ ریفائن دا کروڈ آئل اینڈ جہاں سے آتا ہے، اینڈ سو دے کین یوز اٹ. تو اب یہ ہے کہ سو دے ور دیز 3 آبجیکٹیوز. اب وہ آئی تھنک ایک تو یہ کہ اس نے یہ جو ہائی سیز کے اوپر ٹرالرز کو اور آئل کے ٹینکرز کو روک لیا ہے، وہ تو اس نے آلریڈی روک دیا ہے کہ اب وینیزویلا سے آئل ایکسپورٹس جو ہیں وہ رک جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکن کمپنیز کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ جائیں وہاں اور انویسٹمنٹ کریں، اور وہ جو ساری رگز ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جائے، بیکاز وہ بڑی پرانی ہے، بڑی کروڈ ہے، بڑی پرانی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑی لو ہے، بڑی بلینز آف ڈالرز ریکوائرڈ. اور مگر امریکن کمپنیز آر ناٹ ریڈی. وہ کہہ رہی ہیں ہمیں سیکورٹی کیا ملے گی. سو وہ بھی ابھی ایشو بنا ہوا ہے، رک گیا وہ. اس کا جو یہ ایجنڈا تھا نا کہ ہم سارا کر لیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ صاحب تھی جو کہ بن گئی ہیں پریزیڈنٹ، اور وہاں کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں، دے آر ناٹ پلئنگ فل گیم ود ڈونلڈ ٹرمپ. وہ اب انہیں جو نیچے سے جو پریشر آ رہا ہے عوام کا، وہ دے آر ویری کہ جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وی کانٹ بی سین ٹو بی پپیٹس. تو انہوں نے ایک ہارڈ لائن لینی شروع کر دی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اور میں اب کیا کروں، اب میں
پریشر ہی ڈال سکتا ہوں. دھمکیاں وہ دے رہا ہے, میں اڑا دوں گا جیسے میں نے اس کو کیا ہے, آپ کو بھی کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, بٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈو اٹ. وہ اب چاہ رہا ہے کہ اکنامک پریشر ڈال کے اور ملٹری تھریٹ کہ ان جو نئی جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کنونس کیا جائے ٹو فالو ڈونلڈ ٹرمپس پالیسی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں فار دا ٹائم بینگ کوئی سیکنڈ اسٹرائک نہیں ہوگی, کوئی ایکسٹریکشن نہیں ہوگی, کوئی نئی کڈنیپنگ نہیں ہوگی. اور اب یہ کوشش کریں گے کہ جو نئی وہاں رژیم ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے, جہاں لڑائی, جہاں دھمکی دے کے اور ان کو اپنی بات منوائی جائے. سو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ آپ یہ دیکھیں گے کہ وینیزویلا جو ہے اس سے فوکس ہٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ ول موو ٹو اندر ایریا, بیکاز اگر وہ جو فوکس اگر وہیں رہے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کی نااہمی, اس کی جو غلطیاں ہیں یا جو ناکامیاں ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے اس سے ہٹ جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ وینیزویلا جو ہے اٹ ول گو آؤٹ آف فوکس اینڈ دا ریئل فوکس ول ناؤ ریمین, ول موو ٹو either Greenland or Iran. What about Cuba and other countries جو شو کر رہی ہیں؟ But I think step by step اگر آپ جائیں تو my philosophy theory is that ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا کر کے دکھا دیا ہے, بوٹس آن گراؤنڈ ہم کر نہیں سکتے, اس سے زیادہ امریکنس کو وہاں بھیج نہیں سکتے, ایون دی انویسٹرس, اور اس گورنمنٹ کے ساتھ اب بیٹھ کے نیگوسیشن کرنی پڑے گی, اور وہ دیکھتے ہیں وہ نیگوسیشن کہاں جاتی ہے, اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فرام دیئر. دیٹ مے بی اے لانگر پروسیس, وہ ایک دو دن میں, ایک دو ہفتے میں, ایک دو مہینے میں ریزالو ہونے والا نہیں ہے. بٹ آئی تھنک واٹ یو ول سی از نیگوسیشن اسٹارٹنگ بٹوین دی وائٹ ہاؤس اینڈ دی پریزیڈنسی آف وینیزویلا. یہ چیزیں اب شروع ہوں گی, بٹ آئی تھنک وینیزویلا ول ہولڈ اٹس گراؤنڈ. ٹھیک. اچھا سیٹ صاحب, جس طرح سے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا, آپ کا جو کڈنیپ کرنے والا پوائنٹ تھا اسی کو ساری دنیا ٹو کر رہی ہے, اور سبھی اپنے تبصروں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اریسٹ نہیں تھی, وہ کیپچر کرنا نہیں تھا, بلکہ وہ اغوا تھا. اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کا ریئیکشن دیکھا اور بھانپ لیا کہ وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. لنزے گراہم نے اسی سلسلے میں ایران کے مظاہروں کو بھی دیکھتے ہوئے ایک دھمکی دی, اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے, اور وہاں جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں احتجاج کو دبانے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جواز مل جائے گا ایران میں مداخلت کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی, دیر نہیں ہوگی اب اس میں. اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں, اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے. کیا ہے وہ, کیا چیزیں تیار ہوئی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو رژیم چینج کا جو ان کا پلان ہے, جس کے اندر CIA کے ایجنٹس کافی عرصے سے ایران میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایرانین جنرلز کو اسیسینیٹ کیا, اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اگر چاہتے تو علی خامنئی کے پاس بھی پہنچ سکتے تھے. ابھی لنزے گراہم نے یہی کہا ہے تو خامنئی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ان کے وہاں آن دا گراؤنڈ بوٹس جو ہیں اس وقت, دے انٹیلیجنس, اور جو انہوں نے لوگوں کو کھلایا پلایا, برائب کی ہوئی ہے, وہ تیار ہے بالکل. دے آر ریڈی ٹو سیز کنٹرول آف ایران. یس, مگر انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ انٹل سچ ٹائم کہ عوام وہاں کی تھوڑی سی اور کھڑی ہو جائے. اب وہاں جو رائٹس شروع ہو گئے وہ جو ہے, وہ ظاہر ہے اس کے اندر بڑا امریکن پیسہ لگ رہا ہے, کوئی اس پہ شک نہیں ہے, مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں دے آر ویری upset and tired and of the difficulties under the Islamic regime. اور کوئی خاص سمپتھی نہیں ہے اسلامک رژیم کے لیے. لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ ایک لبرل انٹرنیشنلی نان آئسولیٹڈ قسم کی گورنمنٹ آئے, تاکہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ ختم ہوں اور ہماری کوالٹی آف لائف امپروو کرے, بیکاز اٹس پریٹی بیڈ. ایرانین کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے, کھانے کو نہیں ملتا, بازار بند ہوتے جا رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. امریکہ کے سینکشنز اتنے سخت ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کرٹیکل میس اپرائزنگ ہو جائے. اسی لیے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں عائشہ, وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. 25-36 لوگ مارے گئے اکراس ایران. اگر یہ بڑھ جاتی ہے اگر ٹول, اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے, ہم عوام کے ساتھ ہیں, یہ ڈرامہ ہے. اچھا, تو اب یہ پوزیشن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لی ہے, اور اسرائیل تو کافی عرصے سے چاہ رہا ہے کہ رژیم چینج ہو اور وہاں پرو امریکن رژیم آئے, وچ مینس کہ جو اسرائیل کے ساتھ پنگے نہیں لے گی, لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی, ہوتھیز کو سپورٹ نہیں کرے گی, پیلسٹینینز کو سپورٹ نہیں کرے گی وغیرہ, جو اسرائیلی اور امریکن ایجنڈا ہے, اور جس حد تک کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک دی اٹیک آن ایران از کمنگ. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا دکھاوے کے ساتھ
اپنے B-2 بامرز اور B-52 بامرز جو ہے وہ بھیج دیے, وچ آر دا لانگ رینج بامرز جو کہ پہلے بھی استعمال کیے تھے. اس کے علاوہ ریفیولنگ پلینز, کیونکہ ان کو ریفیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے فائٹرز کو. سو آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو اٹیک ایران اگینسٹ بائی دی ایئر. ٹھیک ہے, اس کی پوری تیاری ہے, اور اٹ کوڈ ہیپن سم ٹائم ان دی نیکسٹ. اینی اسیسینیشن ایز ویل. اچھا, وہ اب آئی تھنک دیکھیں, میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ڈومیسٹک اپ سرج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پہلے آ گئے تھے سیدھے. اب وہ انتظار کر رہے ہیں, اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ یہ اور بڑھے. ابھی سارے ایران میں نہیں ہے پروٹیسٹ, ابھی کافی ساری پروونسز میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, لمیٹڈ ہے, ابھی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی. مگر ان کی کوشش ہے کہ ایک کرٹیکل میس ہو جائے تاکہ یہ نظر آئے کہ وہاں کی عوام چاہتی ہے رژیم چینج, اور امریکہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے, یہ نہیں کہ اسرائیل کی مدد کے لیے آیا ہے. سو دے ویٹنگ فار دیٹ. بٹ اس کے لیے انٹرنیٹ بلاک کر دینا اور عالمی ذرائع ابلاغ تک وہ خبریں نہ وہ پہنچ تو ایران کر رہا ہے کی طرف سے, تو اس تک ایکسیس کیسے ہوگی, یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہاں حالات تو بہت CIA کیا کر رہی ہے وہاں, ایکسیس دے رہی ہے نا, ایکسیس تو دے گی نا CIA. انٹرنیشنل دنیا کو تو پتہ چل جائے گا نا ایران میں کیا ہو رہا ہے, وہ تو یہ کریں گے نا پروپیگنڈا, تو وہ تو ہوگا. تو دیٹ ڈزنٹ میٹر, وہ تو جس دن چاہیں گے وہ ایران کو بلاک کر سکتے ہیں, ان کی ساری ایئر فورس کو بلاک کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ان دا نیکسٹ 7-10 days پروٹیسٹ جو ہیں یہ بڑھیں گی, اور لوگ مارے جائیں گے, اور امریکن انٹرونشن وایا بامبنگ ہو جائے گی. اینڈ آئی تھنک دے ول اٹیمپٹ ٹو پٹ پریشر آن علی خمینی, یا تو کہ بھاگو یہاں سے تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ انسٹال کر سکیں. اوکے, وہاں بھی کوئی آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے بیہائنڈ دا سین جسٹ لائک مادور. آئی تھنک میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, وہاں اسٹینڈ ڈاؤن کریں گے یہ لوگوں کو. دیکھیے وینیزویلا میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پہنچے, وہاں سے سیز کیا, فوج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, کوئی سیکیورٹی اینڈ آرمی. وہ آلریڈی CNN نے ایک پورا پروگرام کیا عائشہ, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس کس کو انہوں نے پیسے دے کے نیوٹرلائز کیا اور کس کس کو اسٹینڈ ڈاؤن کیا, اور کیسے 10 منٹ کے اندر اندر وہ آئے ہیں ہیلی کاپٹر سے, یہ نیچے اترے, کیوبنس کو مارا ہے, باقی سارے جو اس کے گارڈز تھے وہ ہٹ گئے, میلٹ اوے کر گئے, اسٹینڈ ڈاؤن کر گئے, اور یہ گئے پکڑا لے آئے اور چلے گئے. سو وہ تو اٹ واز اے آپریشن جس میں کافی پلاننگ ہوئی تھی, پیسے دیے ہوئے تھے, اور بالکل ٹارگیٹڈ تھا. ایران کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں ایسے, بیکاز میں نے پہلے کہا کہ وہ جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا نا بیفور دی اٹیک, جس میں انہوں نے بہت سارے ان کے جنرلز کو اٹیک کر کے مار, ان کو پتہ تھا کہاں کہاں ہیں, ان کو مار دیا تھا. تو آئی تھنک اسی قسم کی سچویشن ایران میں بننے جا رہی ہے. دے ول ٹرائی اینڈ اسٹیبلش پہلے عوام کی, وینیزویلا میں تو عوام کا ایشو کوئی نہیں تھا, یہاں انہوں نے عوام کو بھی بڑھایا, ٹھیک, ان سے بھی کریں گے اٹیک بائی دی پروٹیسٹرز آن دا پیلس, یہ وہ سب چیزیں ہوں گی, اور اس قسم کی. اینڈ دین دا بامبنگ, اینڈ دین دی CIA ایکسٹریکشن, اور پھر یہ کہ جی اس کو بھگاؤ یہاں سے یا پکڑو, اینڈ سو آن. تو اس قسم کا مکسڈ آپریشن کریں گے یہ. ٹھیک. لیکن سیٹھی صاحب, ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری تیاریاں پہلے سے بہت بہتر اور بہت مضبوط ہیں, تو ریٹیلیشن کا. ہاں, اب یہ ہے کہ ایران از ناٹ وینیزویلا, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. ایران نے تو آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر بمباری, پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹرز جو ہیں جو مرضی کر لیں, ہم ان کو نہیں آگے آنے دیں گے, یہ ہم ان کو کچل دیں گے. وہ کر رہے ہیں جی, انہوں نے کہا غیر ملکی ہاتھ کی اس لیے ہم کریں گے, وہ 100 بندے بھی اور مارنے پہ تو مار دیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اٹیک کرتے ہیں بائی دی ایئر, تو ایران ول اٹیک امریکن انٹرسٹ اینڈ اسرائیلی انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ. ان کے پاس جو انہوں نے اپنی پوری میسائلز تیار کر لی ہیں, اور وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈو اور ڈائی, وہ پوری جو کچھ ہے دے ول تھرو اٹ ایٹ اسرائیل. ان کو ایسے نظر آ رہا ہوگا کہ ہم تو مر رہے ہیں اب, ہاں, تو لے کے ہم تو ڈوبے صنم ساتھ لے کر ڈوبیں گے, اور وہ اسرائیل کو سٹیز کو میجر اسالٹ کریں گے, اور مینی آف دا میسائلز ول گیٹ تھرو. وہ امریکن بیسز ان دا ریجن ان کو اٹیک کریں گے, اینڈ مینی آف دیم ول گیٹ تھرو. اینڈ اٹ مے بی کہ اس کے بعد رژیم چینج ہو جاتی ہے, امریکہ ول اینڈ اسرائیل ٹوگیدر ول سکسیڈ, اٹ مے بی, بٹ نقصان بہت ایران کرے گا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بہت خونی جنگ ہوگی, تصادم ہوگا. لیکن تھرڈ ورلڈ وار نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں, تھرڈ ورلڈ وار اس لیے کہ نیوکلیئر ویپن نہیں ہے نا, تو تھرڈ ورلڈ وار تو نیوکلیئر ویپنز ہوں گے تو وار ہوگی نا. تو دس از جسٹ اے کانفلکٹ بٹوین ٹو, باقی سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, چپ کر, چائنا بھی چپ کر کے بیٹھا, رشیا بھی, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ صرف ایک UN کے اندر یہ ہوگا کہ امریکہ نے بڑی یہ کیا وہ کیا, ادروائز ایران از آن ہز اون. Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. Oh, not even Pakistan. پاکستان کا کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوکے, تو اس ملک میں ایسا چینج خطے پر کیسے اثر انداز ہوگا ان کمنگ ٹائم؟ ہماری یہی سب سے بڑا ڈر ہے ہمیں
کہ اگر ایران کے اوپر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی دیر از اے سگنیفیکنٹ شیعہ پاپولیشن، اور ہمارے ہاں بھی ایک اسلامک سینٹیمنٹ ہے، اور ہمارے ہاں بھی اینٹی امریکنزم ہے، اینٹی اسرائیلزم ہے. تو ہمارے ہاں بھی دے کین بی پروٹیسٹس. already there are protests against the government. جی تو یہ لوگ جو کہ پروٹیسٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں آن سم ادر ایجنڈا، اینٹی امریکن ایجنڈا، جی پرو ایران ایجنڈا، مگر اس کا جو کانسیکوینس ہے یا جو امپیکٹ ہے وہ تو حکومت کے اوپر ہوگا نا. یہ ساری اسٹیبلٹی سب اڑ جائے گی. تو اس کا فال بیک ہمارے اوپر پڑے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از واٹ وی آر اسکیئرڈ آف. آور گورنمنٹ، آور ریجیم از اسکیئرڈ کہ اس کا فال آؤٹ جو ہے یہ نہ ہو کہ یہاں انسٹیبلٹی شروع ہو جائے اور یہاں گورنمنٹ کے اوپر اٹیک آ جائے. یا ایک اٹیک آیا، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے خلاف جب لوگ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں ہم امریکن ایمبیسی جائیں گے، وہاں جلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو فورسز کو پھر ان کو پٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. جب پٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو کیجولٹیز ہوتی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی اینڈ سینٹیمنٹ، پرو پی ٹی آئی سینٹیمنٹ اینڈ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ اکٹھا ہو جائے اور ایک یہاں بھی ایک بلبلہ، ایک ارتھکویک آنی شروع ہو جائے. وچ از واٹ وی آر اسکیئرڈ آف. اچھا سیٹ صاحب، جب افغانستان میں رجیم چینج ہوا تھا تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے حق میں ایک تبدیلی آئی ہے افغانستان میں. عمران خان صاحب تھے نا تب، وہاں تو بھاگنا پڑا تھا اشرف غنی صاحب کو. یہاں اگر چینج آتا ہے ایران کے اندر تو آپ رضا شاہ پہلوی انہی کو سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب امیدوار ہوں گے امریکہ کے لیے، ان کو سوٹ کریں گے، اور وہاں جو رجیم چینج آئے گا وہ پاکستان کو سوٹ کرے گا؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کے خلاف تو نہیں ہوگا. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ پرو امریکہ ہے تو ہم بھی آج کل پرو امریکہ ہیں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اٹ ول ناٹ بی اینٹی پاکستان. مگر یہ ضرور ہے کہ کیا رضا شاہ پہلوی واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک دی ایرانین پیپل آر ریڈی فار دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک دے ول ایکسیپٹ اے ممبر آف دی پریویس رائلٹی ٹو کم بیک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسی ارینجمنٹ کے اندر سے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، نوبل laureates ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان میں سے ہی کسی کو وہ کوشش کریں گے کہ یہ آئیں اور نئے الیکشنز ہوں اور الیکشن کے ذریعے کوئی نیا پرو امریکن بندہ یا بندی بن جائے. اوکے، جیسے بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ ایک نوبیل پرائز ونر، سم تھنگ لائک دیٹ، وہ والا ماڈل کاپی کیا جائے گا. سیٹ صاحب، جب اس معاملے پر ڈسکشن ہو ہی رہی ہے کہ ایران کا مستقبل کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے عزائم بھانپتے ہوئے، تو گرین لینڈ سب سے پہلے آپ نے اس کا پریڈکٹ کر دیا تھا جیسے ہی وینزویلا پر اٹیک ہوا اور مادورو کو لے کر وہ فرار ہو گئے امریکی، تو آپ نے کہا تھا کہ اب اگلی پیش رفت جو ہے وہ گرین لینڈ کی طرف ہوگی. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے اصول ہیں، میں کسی ورلڈ آرڈر کو نہیں مانتا. آپ نے بہت پہلے اس نئے ورلڈ آرڈر کی ساری بازگشت سنا دی تھی. گرین لینڈ کی اگر ہم حیثیت دیکھیں دنیا کے نقشے پر تو اس نے خوفزدہ کر دیا یورپی ممالک کو بھی. تحفظات سامنے آ رہے ہیں. کیا مستقبل ہے گرین لینڈ کا؟ ٹرمپ ڈٹا ہوا ہے. وہ کوئی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مورالٹی، کوئی ریاست کی مورالٹی نہیں ہے، کوئی رولز بیسڈ آرڈر کی مورالٹی، اخلاقیات نہیں ہے، میری ہے جو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے ایسی کی تیسی. تو ہی از بروکن آل دیٹ. سارے رولز ختم ہو گئے. آپ نے دیکھ ہی لیا یو این کی 61 یا 66 ایجنسیز جو ہیں اس میں سے کہا جی ہم آرگنائزیشنز ہیں، تو آپ وہ تو یو این کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. جی وہ WHO سے بھی نکل گئے ہیں، سب کچھ نکل گئے جی. وی وانٹس ٹو جسٹ ایگزٹ. وہ کہتا ہے یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ کون ہوتے ہیں؟ نہ وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو مانتا ہے، ان کے ججز کے اوپر اس نے وارنٹ لگا دیے. تو ہی از بریکنگ ود دی انٹرنیشنل آرڈر. وہ کہتا ہے آئی ایم دا مین ود پاور. جو میں کہوں گا ہوگا، جہاں جہاں میں کر سکتا ہوں میں کروں گا، باقی آپ لوگ آپ جانے، آپ کا کام آپ جانے، آپ کا جان جانے. سو آئی تھنک دی یو این از ان ٹربل اینڈ آئی تھنک آل انٹرنیشنل ایجنسیز جس کو فنڈنگ امریکہ سے ہوتی تھی، دیر آل. دیکھیے یہ ایجنسیز چل نہیں سکتی انلیس دیر از اے کنسنسس آف دا میجر پاورز کہ ان کو چلانا ہے، ان کے رولز جو ہے بنانے ہیں اور چلنا ہے اس کے مطابق. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو فارغ کر دیا، سارے رولز فارغ کر دیے. مائی رولز، مائی ملٹری، مائی رولز. ملٹری کو میں نے اب آئی ایم گوئنگ ٹو ڈبل دی بجٹ آف دا ملٹری. پچھلے سال اٹ واز اباؤٹ 900 بلین، اب وہ کہتا ہے میں نے 1.5 ٹریلین. آپ سوچیے انہرڈ آف، اوور 50% انکریز ان دی ڈیفینس بجٹ. تو وہ کیا کدھر اس نے استعمال کرنا ہے؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ اس نے کرنے نہیں ہے، تو پھر اس نے کس کے اوپر کرنا ہے؟ اسے ویپنس ویپنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ویپنس نئے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ ویپنس رکھنے، اور پھر اس نے تھریٹن کرنا ہے چائنا کو. ابھی چائنا کی باری نہیں آئی. پھر سب سے پہلے اس نے اپنے ہیمیسفیئر کے اندر اس کو قابو کرنا ہے. چائنا تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے اس نے کرنا ہے
وینیزویلا ٹائپ دیا، آپریشن، ہاں۔ اس نے اسی قسم کا آپریشن کرنا ہے کیوبا کے خلاف، اسی قسم کا آپریشن کرنا ہے اس نے کولمبیا کے خلاف، اور میکسیکو بھی اسی قسم کا اسی قسم کا آپریشن کرنا ہے، سیمی دھمکیاں اور ملٹری پاور اور اینڈ سو آن. تو یہ تو اس سے کرنا ہی کرنا ہے. برازیل محفوظ رہے گا. اب برازیل ابھی نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر، ابھی دور ہے، اور وہ ابھی برازیل کی طرف نہیں جائے گا. برکس کو وہ کرے گا بٹ ناٹ امیڈیٹلی. یہ اس کے امیڈیٹ آبجیکٹیوز ہیں. آفٹر ایران دین گرین لینڈ. اب گرین لینڈ جو ہے دیٹ از نیکسٹ آن دا ٹارگیٹ آفٹر ایران. اب گرین لینڈ اتنا آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے، مگر وہ کرے گا حل، وہ کرے گا مگر اٹ ول ٹیک ٹائم. حل کیا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں خرید لیتا ہوں. وہ خرید نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ گرین لینڈ کی بھی اپنی ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اٹس این آٹونومس ریجن. صرف اس کی فارن پالیسی، ڈیفینس اور فائنینشیل پالیسی جو ہے وہ ڈنمارک چلاتا ہے. باقی تو وہ خود آٹونومس سیلف گورنمنٹ ہے. ہاں، تو وہ جو ہے وہ دیکھیے ایگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ 1917 میں امریکہ نے US ورجن آئلینڈس خریدے تھے ڈنمارک سے. وہ گروپ آف 3 آئلینڈز اینڈ اباؤٹ 50 اسمال انلیٹس اینڈ آؤٹلیٹس. وہ انہوں نے $25 ملین کے میرا خیال ہے اس وقت کے خریدے تھے، جو آج کل کے حساب سے کوئی $600 ملین بنتے ہیں. اور وہ انہوں نے 1917 میں لیے تھے اور خریدے تھے. اچھا، وہ اس وقت کوئی آئین نہیں تھی ان آئلینڈس کی، وہ خرید و فروخت ہو سکتی تھی. اور اس لیے کیا تھا کہ ان کو ڈر تھا امریکہ کو کہ جرمنی جس واز دی ورلڈ وار 1 کی طرف جا رہے تھے، اور جرمنی واز دا مین اٹیکر. ان کا خیال تھا کہ یہ جرمنی جب اٹیک کرے گا تو ڈنمارک کو سیز کر لے گا، اور اس کے بعد یہ آئلینڈ سیز کر لے گا. یہ آئلینڈز بڑے کرٹیکل تھے فار امریکہ اینڈ فار ڈنمارک، بیکاز یہ آئلینڈس میں ملٹری بیسز اگر بن جاتے تو ساری جو فلو آف ٹریفک ہے وہ رک جاتی، وہ کنٹرول میں آ جاتی. تو they were afraid of this. So the Americans then persuaded the islanders and Denmark کہ ہم نے یہ خریدا. تو ان کو خرید لیا تھا بیکاز اس وقت کوئی کانسٹیٹیوشنل رکاوٹیں نہیں تھیں. You could do something like this. انہوں نے الاسکا بھی روس سے خریدا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. تو اس وقت یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. مگر اس کے بعد جب گرین لینڈ کی باری آئی ہے تو سچویشن فرق ہو گئی ہے. گرین لینڈ جو ہے اس کی جو ایک ہی طریقہ ہے کہ گرین لینڈ جو ہے یہ امریکہ کے حوالے ہو جائے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق گرین لینڈ نے پہلے اپنی پارلیمنٹ، ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر ووٹ لینا ہے کہ ہم ڈنمارک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آزاد ہونا چاہتے ہیں. اچھا، پہلے وہ ڈنمارک سے آزاد ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس آزادی کے لیے انہیں اپنے آئین کے اندر یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر آزادی جیتنی پڑے گی. اوکے. پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ایک ریفرینڈم کرانا پڑے گا عوام کے اندر. وہ اپنی جگہ پہ آئین پارلیمنٹ. اچھا. اس کے بعد پھر عوام کے پاس جانا پڑے گا کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. اوکے. پھر وہ آزاد ہونے کی ریفرینڈم جیتیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ نیگوسیٹ کریں گے ود دا ڈنمارک کی پارلیمنٹ کہ کس ٹرمز کے اوپر ہم نے آزادی لینی ہے. کیونکہ آزادی کا تو ہو جائے گا مگر لینی کس ٹرمز پہ ہے، کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے. پھر وہ تھرڈ سٹیج ہے. جب وہ فائنلی الگ ہو جائیں گے اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پھر وہ نیگوسیٹ کر سکتے ہیں ود امریکہ. اور کیا نیگوسیشن ہوگی؟ یہ کہ نہیں ہم آزاد رہیں گے مگر آپ کو فیسلٹیز دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کو بھی، آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم حصہ بن جاتے ہیں امریکہ کا. اچھا. ہم 52nd یا 51st جو بھی اسٹیٹ ہے وہ بن جاتے ہیں. 51st ہاں، وہ کینیڈا کو بنانا چاہ رہے تھے نا پریزیڈنٹ. اور پھر یا یہ کہ نہ ہم 51st بنتے ہیں نہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں مگر وی لیٹس ہیو اے اسپیشل ارینجمنٹ، کوئی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. تو وہ لاسٹ اسٹیج ہے. اس لیے اتنی جلدی گرین لینڈ کو حذف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ابھی ایک سروے ہوا ہے. اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی انڈیپینڈنس کے لیے 56% اچھا لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنس چاہیے فرام ڈنمارک. اوکے. اور امریکہ کو حصہ کہ امریکہ کا حصہ الحاق امریکہ سے، ہاں وہ اینٹی امریکہ 85% ہے. 85% امریکہ سے الحاق نہیں کرنا چاہتے. نہیں کرنا. اوکے. تو اس لیے ابھی امریکہ کے لیے ایشوز ہیں وہاں. وہ اور بات ہے کہ 50,000 لوگ ہیں، زیادہ تر پیس لونگ ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر دیز آر دی ایشوز. تو اس لیے اس میں اتنی جلدی یہ راتوں رات نہیں ہوگا. امریکہ پریشر ضرور ڈالے گا. اور امریکہ کا تو آلریڈی بیس ہے وہاں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مالیاتی آفرز جو کی جا رہی ہیں کہ اتنے پیسے ہم ہر شہری کے لیے
مختص کریں گے اچھا اتنے ہزار وہ یہ ہے ڈالر. کہ یہ ہم کہتے ہیں ہم $10,000 ہر شہری کو دیں گے, کب تک دیں گے, کیسا ارینجمنٹ ہوگا, وہ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. وہ یہ ہے کہ اچھا آپ آزاد ہو جائیں پھر ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, مگر آزادی کے بغیر یہ ڈیل نہیں ہو سکتی. رائٹ. آزادی کے بغیر یا تو ہونا کہ وہ سیسیڈ کر جائیں ٹھیک ہے. ڈنمارک سے, مگر وہ سیسیڈ اگر کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اور ریفرینڈم میں کر لے, کوئی ایشو نہیں ہے. سو اف دے وانٹ ٹو گو ٹو امیریکا دے کین, دے کین فرسٹ بیکم انڈیپینڈنٹ اینڈ دین دے کین ڈو اے ڈیل ود امیریکا. مگر ابھی اینٹی امیریکنزم بہت زیادہ ہے, تو ہاؤ ول اٹ ورک آؤٹ, یہ راتوں رات نہیں ہونے والا.